معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ جناب، عدلیہ کو جس طرح بینچ کی تشکیل، پھر بینک کے اپنے اندر اعتراضات، اور پھر وہ 2 ججوں پر اور 2 ججز نے خود ودرا کر لیا، تو اب 5 کی بینچ رہ گئی ہے۔ میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ خواجہ آصف صاحب، آپ نے فلور پہ کھڑے ہو کر، اور مسلم لیگ نون نے کہا جی فل بینچ بنایا جائے 17 کا۔ کیا اس ملک کے باقی لوگ جو باقی فریادی جو کورٹ میں جن کے کیسز چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ کون ہیں؟ ذرا ان کا تعارف تو کرا دیجیے۔ وہ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ بھیڑ بکریاں ہیں، وہ کون ہیں جن سے آپ ووٹ لے کے آتے ہیں، اور ان کے کیسز جو ہیں ان کو آپ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ سال ہا سال سے ان کے کیسز سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے، آپ کے اوپر سارے جج لگ جائیں، کبھی عمران کی مصیبت، کبھی آپ کی مصیبت، کبھی زرداری کی مصیبت، ہر وقت آپ کے کیسز چلیں گے۔ یہ سپریم کورٹس آپ کے لیے بنائی گئی تھی۔ لوور کورٹ سے میں بات اس لیے نہیں کر رہی کہ لوور کورٹ جو ہے نا، اس کے بعد آپ کے پاس ایک گنجائش رہ جاتی ہے کہ آپ ایپیکس کورٹ میں جائیں گے، لیکن یہاں تو اب گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اچھا ہے، یہ جو 5 ججز ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے کیس کو، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ جس ہیجانی کیفیت میں آپ سب لوگوں نے بشمول عمران خان، جس ہیجانی کیفیت میں آپ نے اس قوم کو مبتلا کر رکھا ہے کہ بس عدلیہ آپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، آئین کی تشریح کرنا اس کا کام ہے، اور آپ آئین میں ترمیمیں کر کر کے اپنی مرضی کا آئین بناتے چلے جائیں، اور پھر اس کی تشریح کروانے کے لیے آپ کورٹ میں جائیں۔ بس آپ ہی رہ گئے اس ملک میں، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ 5 کا جو بینچ رہ گیا ہے نا، یہ بہترین بینچ ہے۔ پوری امید ہے، جسٹس محمد علی مظہر کو میں پرسنلی جانتی ہوں، میں بتا چکی ہوں پہلے بھی، جنگ اخبار جیسے بڑا اژدہا اس زمانے میں آپ کا بھی بڑا جھگڑا چل رہا تھا مسلم لیگ نون کے لوگوں، اور ایڈیٹر سے لے کے اور رپورٹرز اور سارا عملہ جو ہے وہ جنگ اخبار کا، وہ پریس کلب کے باہر بینرز لے کے نواز شریف کے خلاف کھڑا ہوتا تھا۔ ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں، اور انہی دنوں میں مالکان نہیں، ایڈیٹر صاحب اور کچھ لوگوں نے مل کر میرے خلاف ایک خبر چھپوائی تھی سندھ گورنمنٹ میں، جب میں نے این جی اوز کینسل کی تھی۔ تو ان این جی اوز میں کچھ ایسے لوگ بھی زد میں آ گئے تھے جو ان این جی اوز کی سرپرستی کرتے تھے، انکلوڈنگ بیوروکریٹس اینڈ اور کچھ لوگ۔ میں نے تو کوئی پرواہ نہیں کی، میں نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتی ہوں۔ سرکاری میٹنگ کی غلط خبر چلائی گئی، اور ایڈیٹر جنگ کا یہ خیال تھا کہ ہم سے تو پرائم منسٹر ڈرتا ہے، ہم سے تو پریزیڈنٹ ڈرتا ہے، ہم سے تو چیف آف آرمی اسٹاف ڈرتا ہے، ہمیں یہ گریڈ 19 کی ایک معمولی سی سرکاری ملازم یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے، میں نے آپ سے ہمیشہ کہا ہے کہ جو تنہا ہوتا ہے وہ تنہا اس کی مدد کرتا ہے۔ یہی محمد علی مظہر جنگ اخبار کے لائر تھے، اور اتنا پروفیشنلی آنیسٹ لائر میں نے نہیں دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا کیس کمزور ہے۔ سنگل بینچ سے ہارنے کے بعد وہ ڈی بی میں گئے، وہاں بھی ہارے، اور سپریم کورٹ گئے، الحمدللہ وہاں سے بھی ہارے، اور ان کو فائن ہوا۔ تو محمد علی مظہر جیسے آدمی کو میں پرسنلی یہ ان کی اپریشیٹ کروں گی کہ وہ بہت اچھے، کیونکہ وکیل تھے لہٰذا بہت اچھے جج بھی ہیں، ان کی ریپوٹیشن ہائی کورٹ میں بھی اچھی رہی اور اب سپریم کورٹ میں بھی۔ دوسرے جسٹس منیب اختر بہترین شہرت کے حامل جج ہیں، اور باقی کے جو لوگ ہیں اس بینچ میں، بے شک میں ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتی، لیکن وہ لوگ بائسڈ بھی نہیں ہیں، وہ پارٹیزن بھی نہیں ہیں، نہ وہ عمران کے ساتھ ہیں، نہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا مجھے پوری امید ہے کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے گی۔ اس کا فیصلہ 1-2 دن میں یہی 5 کی بینچ کرے گی، اور چیف جسٹس صاحب، میں آپ کو غالباً میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب بھی اس بینچ میں موجود ہیں، تو میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے جیسے پہلے آتے ہی ایک کیس میں کہا تھا کہ نہیں جی باقی لوگوں کا کیا ہوگا، سارے ججز جو ہیں وہ آپ کے کیسوں میں بٹھا دیں، بڑے بڑے بینچ بنا کر فل بینچ لگا دیں، فل کورٹ لگا دیں، تو باقیوں کا کیا ہوگا۔
تو خدا کے لیے پہلے عدلیہ پر کچھ کم انگلیاں نہیں ہیں عوام کی انصاف کے حوالے سے. تو اب آپ ہی ایک مثال قائم کریں گے, آپ ہی اس کو بھی بدلیں گے, اس نظام کو بھی, نظام عدل کو. اور اس میں جتنی بار کونسلیں اپنا رول پلے کر رہی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ کسی دن آپ لوگ ان مصیبتوں میں جب پھنسیں گے اس وقت آپ کو یاد آئے گا کہ کسی نے آپ کو بتایا تھا کہ ان سیاستدانوں کو مت فیور کیجیے. فیور میں آپ بہت آگے چلے جائیں اور اس کے پاس ایک دن گھر جاتے ہوئے دم نکل جائے, یا گھر سے آتے ہوئے گھر کے اندر رہ گئی نا ساری آپ کی ایفرٹ یہیں پر, اس کو جواب دہ ہیں آپ. آپ ہی میں سے بار کے کچھ وکیلوں میں سے کسی نے کل جج بننا ہے. جب اب جیسے آپ گندے وکیل ہوں گے ویسے ہی گندے جج بھی بنیں گے آپ. یہ میرا ایمان ہے, اور یہ میرا ایمان پختہ ہوا ہے جسٹس محمد علی مظہر کا کنڈکٹ دیکھنے کے بعد. تو اور بہت سارے لوگ تھے, مسلم ہانی صاحب تھے. جب بھی میں بڑے اداروں کے, الیکشن کمیشن کے خلاف, حکومت کے خلاف اپیئر ہوئی ہوں, ان پرسن اپیئر ہوئی ہوں, میرے پاس تو وکیل دینے کے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے. میں ان پرسن اپیئر ہوتی تھی, اور الحمدللہ پروردگار نے مجھے سرخرو کیا. تو جتنے بھی جج سامنے بیٹھتے تھے, 3 کی بینچ بھی ہوتی تھی سپریم کورٹ میں, بشمول جسٹس افتخار چودھری, چیف جسٹس ہوتے تھے وہ اس وقت, خلیل رمدے صاحب, مسلم ہانی صاحب, آصف کھوسا صاحب, تصدق حسین جیلانی صاحب. جتنے ججوں کے پاس بھی میرے کیسز لگے سب نے, بے شک تھوڑا لیٹ ہوا چونکہ کیسز بہت زیادہ ہیں, لیکن مجھے انصاف ملا, مجھے انصاف ملا. اس لیے میں کیسے کہہ دوں کہ ساری عدالتیں جو ہیں وہ بکی ہوئی ہیں؟ نہیں, ایسی نہیں, ایسا نہیں ہے. انصاف ہے, آپ کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا, لیکن آپ عوام کا نمائندہ, عوام کا خادم کہتے ہیں خود کو جب ووٹ لینے جاتے ہیں, اور آپ خود ہی عوام کے کو انصاف ملنے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں کہ آپ کے کیسز کے لیے تو فل کورٹ لگا دیا جائے, 17 کا بینچ اور 11 کا بینچ اور 13 کا بینچ اور 5 کا بینچ اور 7 کا بینچ. باقی لوگ کیا کریں گے پھر اگر یہ سب آپ ہی کے کیس دیکھتے رہیں گے؟ تو اپنی لیے بد دعاؤں میں اضافہ مت کریں. خواجہ آصف صاحب بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں, یا تو اللہ سے توبہ کر لیں کہ جو کچھ آپ نے اب تک کیا ہو سکتا ہے وہ سن لیں, چونکہ عدل وہ کرتا ہے, عدالتیں عدل نہیں کرتی. These are not courts of justices, these are courts of law. They are for interpretation of the law. جو آپ لیجسلیشن کرتے ہیں اس کی تشریح کے لیے یہ کورٹس بنی ہیں. آپ نے کیا سمجھ لیا ہے کہ آپ جو ہے وہ سب کو مشغول رکھیں گے اور اپنا کام نکالتے رہیں گے؟ میں اور باقی سیاسی باتیں اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ بہت چیزوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ آپ کس لیے آئے تھے, آپ لوگ اپنے کیسز صاف کروانے آئے تھے نیب سے, کیا کیا نہیں ہو رہا ہے, میں تو اس پہ بات نہیں کر رہی ہوں. لیکن جہاں براہ راست عوام سے تصادم ہو رہا ہے, عوام کے مفادات کے ساتھ آپ کا تصادم ہو رہا ہے, اس کو سمجھیں پلیز. بس یہی کہنا تھا کہ عدلیہ پر اتنا دباؤ اور آرمی پر اتنا دباؤ نہ ڈالیں خدا کے لیے, کہ وہ وقت آ جائے کہ یہ آئین شائن سب لپیٹ دیا جائے جس کو آپ نے بالکل, جس کا کچومر نکال دیا. تو یہ اچھا ہے نا, پھر اس کو نکال دیں, پھر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ٹیکنوکریٹس کی آ جائے, کچھ عرصے وہ رہے, نئی قانون سازی ہو, نیا آئین بنے, کیونکہ اب یہ وہ آئین نہیں رہا. اس کی اسپرٹ جو اس کی سول ہے نا وہ ختم کر دیا آپ لوگوں نے اپنے مفادات کی ترمیمیں کر کے. وہ وقت ویسے تو مجھے بڑا قریب لگ رہا ہے, اگر نہیں باز آئے آپ لوگ تو یہ ہو کر رہے گا, لپیٹ دیا جائے گا, سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا. تو ڈریں اس وقت سے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں, افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگا